بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آف دا فیلڈ کے ساتھ میں ہوں عمر فاروق. ناظرین, اولمپکس ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ پچھلے کچھ دنوں میں کافی موضوع زیر بحث رہا اور کافی ساری اس پہ بات بھی ہوئی, اور اسپیشلی جو اولمپکس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں سید عارف حسن, ان پر بھی کافی جو ہے وہ تنقید ہوئی. انہیں کہا گیا کہ آپ مطلب ایز اے پریزیڈنٹ آپ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. کافی ساری چیزیں تھیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سید عارف حسن موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہیں پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن پہ. ان سے ہی جانیں گے کہ کیا جو باتیں ہو رہی تھیں کتنی اس میں سچائی تھی, کیا تھا, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ان سے جان لیتے ہیں کہ ذاتی زندگی میں تھوڑا جان لیتے ہیں, اور جو آرمی میں رہے, پاکستان آرمی کو سرو کیا, تو اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں. سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ آپ آرمی میں آئے, کس طرح آئے, بچپن سے شوق تھا, تھوڑا سا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں. وہ تو جی بالکل بچپن سے شوق تھا جی, ایکسائٹمنٹ تھی, اور ہمیشہ یہی ڈیڈیکیشن رہی کہ جی کسی طرح ہم سرو کریں اپنے ملک کو. 65 کی وار دیکھی تھی, اس کے بعد اور جوش بڑھا اور ایونچولی جوائن کر گئے. اور سر کوئی ایسا ایونٹ یا کچھ ایسا کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسی مومنٹ جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کے لیے ایسی ہو. ویسے تو پاکستان آرمی کے لیے مطلب آپ کے لیے ایک ہر لمحہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو سرو کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو, یا آپ کے لیے مطلب اپنے پورے تھرو آؤٹ دا کریئر آپ کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہو کہ ہاں میں نے یہ کیا اور اس پہ مجھے سب سے زیادہ فخر ہے. اس کو کوئی اسپیسیفک کسی ایک انسیڈنٹ کو یا ایک اس کو کہنا ذرا مشکل ہو جائے گا. میں یہ کہوں گا کہ یہ تو پوری جو سروس تھی واز ون فل آف ایکسپیرئنس, ایکسائٹمنٹ, اور فل آف میموریز جو کہ اب میرے ساتھ ہیں. تو آئی تھنک پورا جو ایکسپیرئنس ہے وہ بہت ہی ایکسائٹنگ اور اچھا تھا. اور اتنا ہے کہ میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کہ جی اگر ایک دفعہ موقع ملتا ہے تو پھر سے اسی سروس کو جوائن کروں. بالکل سر, ہر پاکستان آرمی کا جو ہر جوان ہے یا جس نے بھی سرو کیا یقیناً اس کے یہی جذبات ہوں گے. سر تھوڑا سا جاننا چاہوں گا 65 کی وار کے بارے میں, کچھ ایسا واقعہ, کیونکہ آپ اس میں تھے. نہیں, میں اس میں نہیں تھا, میں اس وقت کافی جونیئر تھا. میں نے جوائن کیا اس کے 65 وار کے 3 سال بعد 68 میں نے اکیڈمی جوائن کی تھی. اینڈ اس کے بعد پھر سے میری سروس شروع ہوئی. 70 میں گریجویٹس میں نے کیا, اور اس میں بٹ اس کے جو جذبات, اس کے جو ایموشنز 65 کے تھے وہ کیری فارورڈ ہمیں کر رہے تھے, اور اسی جذبات اور اسی شوق سے, اسی لگن سے فوج جوائن کر لی. اور سر آپ کو شوق آرمی میں آنے کا بچپن سے ہی تھا, یا آپ کے والدین نے کتنا سپورٹ کیا, یا وہ کتنے تھے؟ کیونکہ مائیں ہوتی ہیں, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان آرمی میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بڑے مائیں جو ہوتی ہیں بڑے حوصلوں والی ہوتی ہیں, تو آپ کو کبھی مطلب اپنی امی کی طرف سے یا گھر کی طرف سے کچھ کبھی کہا گیا ایسا کہ نہیں مطلب جاؤ گے تو جو ہے وہ ایک ظاہر سی بات ہے, ہوتا ہے بندے کو کہ شہادت ہوتی ہے, یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے, لیکن کبھی ایسا گھر کی طرف سے کبھی آپ کو کہا گیا ہو؟ نہیں جی, یہ ڈیسیشن جب بھی میں نے لیا تو مجھے ہمیشہ فیملی سے فل سپورٹ ملی, پیرنٹس کی طرف سے فل سپورٹ ملی, اور کبھی یہ ایسی کوئی وہ نہیں آئی کہ نہیں جاؤ, کیونکہ ان نے بھی اسی طرح سے سپورٹ کیا. جب دیکھا میرا ڈیڈیکیشن اور وہ, تو ان نے بھی مجھے فل سپورٹ کیا اس میں. تو سر سپورٹس کی جانب کیسے آنا ہوا, اور اس پہ سپورٹس میں انٹرسٹ؟ سے میرا شروع سے شوق تھا. اسکول میں کھیلی, کالج میں کھیلی, اس کے بعد آرمی میں آ گئے, آرمی میں کافی کھیلی. پھر جب مین چیز جو تھی جو اسپورٹس میں وہ جب پچھلی 9th سیف گیمز جب ہوئی تھی تو اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی, کیونکہ وہ آرگنائزیشن جو تھی وہ ساری پاکستان آرمی کو ملی, اور پاکستان آرمی نے پھر مجھے ڈیٹیل کیا تھا ٹو آرگنائز دا گیمز. اور وہ ماشاءاللہ اگر آپ اس زمانے کی ویڈیو کلپس دیکھیں اور اس زمانے کے ریویوز دیکھیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ دے ور ویری ویری گڈ گیمز. اچھا سر, اب آتے ہیں اولمپکس کی جانب, کیونکہ اولمپکس آپ کے ظاہر سی بات ہے مطلب آپ اس کو رن کر رہے ہیں, ایک عرصے سے رن کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گا کہ اولمپکس میں پاکستان نے جو ہے وہ 10 میڈلز جیت رکھے ہیں, اور 10 میں سے 8 میڈلز تو ہمارے ویسے ہاکی میں ہی ہیں, ایک ریسلنگ میں ہے, ایک باکسنگ میں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم 92 کے بعد سے کوئی میڈل نہیں آیا ہمارے یہاں؟
اس کی تو اگر آپ یہ دیکھیں، جب شروع سے اگر آپ اولمپکس کی ہسٹری دیکھیں تو اولمپکس میں پہلے جو ملک پارٹیسپیٹ کرتے تھے وہ تھوڑے سے ہوتے تھے، 40 50 60 ملک سے ہوتے تھے. اب تقریباً 203 204 پہ چلی گئی ہے فگر. تو آپ کا ایک تو کمپٹیشن بڑھتا گیا. شروع میں آپ نے ہاکی میں آپ نے ہمیشہ اچھا کیا، کیونکہ ہاکی آپ ایک کیری فارورڈ کر رہے تھے، آپ کو جو لیگیسی تھی اس میں آپ نے کیری فارورڈ کیا. اس کے بعد آپ نے باکسنگ میں جیتا تھا اور ریسلنگ میں آپ نے جیتا تھا. بٹ انفارچونیٹلی اس کے بعد جو یہ سکسیسز ہوئی ہیں اس کے اوپر بلڈ اپ نہیں ہوا، اور جو ہمارے نیشنل لیول پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اسپورٹس ڈیولپمنٹ کے اوپر، وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جب تک آپ اس کو انویسٹ اس میں نہیں کریں گے، جب تک آپ کسی چیز میں بھی، یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ آپ کسی چیز میں انویسٹ کریں گے تو ریٹرنز ملیں گے، ادروائز آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو سر اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی سٹرکچر کی، کیونکہ ایک سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ گراس روٹ لیول پہ کتنا کام ہو رہا ہے، اور جتنی بھی اولمپک گیمز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے پاکستان میں اولمپک گیمز اسپیسیفکلی جو جہاں پہ پاکستان نے ریپرزینٹ کیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تو ایسی تھی جو ہمیں بنی بنائی ملی، جیسے ہاکی ہے یا باکسنگ میں بہت اچھا، لیکن شاہ حسین کے بعد سے نہیں آیا. ریسلنگ جو ہے وہ گجرانوالہ میں، گجرانوالہ سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے تو ہم مطلب یہ ہماری پہچان ہے. کبڈی ہو گئی یا ان چیزوں کو، تو یہ وہ تھوڑی سی اس کی فارم ہے جو اس کو ماڈیفائی کیا گیا ریسلنگ کو. تو ہم کیوں نہیں آ پا رہے آگے؟ جو سٹرکچر ہے، کیا سٹرکچر اتنا ہے، کیا فنڈز کا ایشو ہے، کیا وجوہات ہیں؟ اس میں جی بہت ساری چیزیں ہیں. اکنامکس جیسے آپ نے کہا وہ بہت بڑا رول آج کل پہ. ماڈرن اسپورٹس ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے سب سے اوپر جو وہ پوائنٹ آتا ہے وہ ہمیشہ فنڈنگ کا ہوتا ہے، کہ فنڈنگ کتنی ہے، کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بڑی سائنٹیفک قسم سے اب ٹریننگ شروع ہو گئی ہے. آپ کے جو اکوپمنٹ ہے وہ بہت ہی سائنٹیفکلی ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ بہت کاسٹلی ہو گیا ہے. یہ تو آپ کی ایلیٹ سائڈ پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو گراس روٹ لیول جس کی آپ نے ابھی بات کی، وہاں پہ تقریباً سپورٹس ختم ہو گئی ہیں. کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ اس میں دو ہیں. گراس روٹ لیول پہ دو ہوتے ہیں، ایک اسکول ہوتا ہے اور کمیونٹی ہوتا ہے. پہلے کلب وغیرہ یہ کمیونٹی لیول پہ ہمیشہ ہوتے تھے، اور اسکولوں میں بہت گیم ہوتی تھی. جیسے آپ نے سوال کیا اور میں بتایا کہ ہم نے اسکولز میں بہت اسپورٹس کھیلی تھی. اسکول میں ختم ہو گئی گیمز، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور اسی طرح کمیونٹی میں جو فیسلٹیز اویلیبل ہوتی تھیں، گراؤنڈز ہوتے تھے، ہالز ہوتے تھے جہاں پہ آپ جا کے کھیل سکتے تھے، وہ بالکل تقریباً ختم ہو گئے. تیسری چیز جو بہت وہ ہے کہ ایٹ دی گراس روٹ لیول، جو ایٹ دی یونین، تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو سپورٹس کے کمپٹیشنز آپس میں، اسکولوں کے آپس میں اور انٹر تحصیل انٹر ڈسٹرکٹ جو ہوتے ہیں، وہ بھی تقریباً ختم ہو گئے. تو کمیونٹی بھی اور اسکول والے بھی یہ. تو جب آپ کا بچہ نہیں کھیلے گا، تو جب بچہ نہیں کھیلے گا تو وہ آگے جا کے آپ اس کو گولڈ میڈل کی کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہی بچہ ہے جو کہ ڈیولپ ہوتا ہے ایز اے اسپورٹس پرسن، اور پھر وہ اوپر آتا ہے اور اس کی پھر فردر ایلیٹ ٹریننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ پرفارم کر سکتا ہے. تو نہ ابھی گراس روٹ کے اوپر ہے اور نہ ہی ایلیٹ لیول پہ آپ کے کوئی ٹریننگ سسٹم جو ہمیں بنی بنائی ملی. اور آپ نے تو 2004 میں ٹیک اوور کیا، لیکن اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو ہمیں اولمپکس میں ہم نے ہاکی میں لاسٹ میڈل جو تھا وہ 84 میں جیتا. اس کے بعد ہم ہاکی کو بھی نہیں لے کے چل سکے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے تو ہاکی ایک الگ ہاکی فیڈریشن ہے، تو اگر پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن اور ہاکی فیڈریشن کی بات کی جائے تو ان کی کیا کوارڈینیشن میں کچھ تھا؟ اب اگر لیگ کہہ لیں یا کمیونیکیشن گیپ کہہ لیں، کہ کیا وجوہات تھی کہ پاکستان آگے 84 کے بعد، حالانکہ 94 میں پاکستان جیتا ہے، ورلڈ کپ بھی جیتا ہے، پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی، اور اس کے بعد 2014 میں پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بھی کھیلا ہے ہاکی کا. لیکن کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان اولمپکس میں نہیں، بلکہ مسلسل 2 سال سے تو ہم کوالیفائی نہیں کر پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو آپ کے بچوں نے کھیلنا چھوڑ دیا تھا، ون تو گراس روٹ لیول پہ آپ کی بالکل وہ ختم ہو گئی. دوسرا اگین اسپورٹس کی جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، بلکہ آپ کو کچھ آگے سوچنا ہو اور پھر آپ اس کو چلاتے ہیں. ہاکی کا سسٹم پورا چینج ہو گیا، رولز چینج ہو گئے.
آپ کی گراؤنڈ جس کے اوپر آپ کھیلتے تھے جو ٹرف تھا وہ آپ کا چینج ہو گیا. آپ گراس سے آپ ایسٹرو ٹرف کے اوپر. آپ صرف یہ اگر دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں پہلا ایسٹرو ٹرف لگا کب, تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ جی پھر آپ کیسے پرفارم کر سکتے تھے, کیونکہ بچوں کی ٹریننگ نہیں. آپ باقی ملکوں نے جو اچھے پرفارم کرتے ہیں ہاکی میں, آپ دیکھیں ان کے ایٹ دی کلب لیول, ایٹ دی یونٹی, ان کے پاس ہر کلب کے پاس 6 سے 7 ایسٹرو ٹرف کے گراؤنڈز ہیں. ہمارا پہلا ایسٹرو ٹرف جو لگا تھا میرا خیال ہے جمالی صاحب نے اس کو اپروو کیا تھا, آئی تھنک 6 یا 7 ایسٹرو ٹرفس آئے تھے جو کہ پھر جس کے اوپر بیس, بٹ اس وقت تک آپ کے جو ہارم ہونا تھا, جو ڈیولپمنٹ کو افیکٹ ہونا, اب ایک دفعہ ڈیولپ یہ اس طرح سے افیکٹ ہو جائے اور پھر لوگوں کا شوق ختم ہو جائے اور اس کو واپس لانا بہت زیادہ آپ کو ڈیڈیکیشن اور ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. اور یہ ایک فیڈریشن کا آپ نے جو کہا ہے وہ فیڈریشن کا کام نہیں ہے, یہ سب ایٹ دی نیشنل لیول جب تک سب مل کے, جتنے ادارے اسپورٹس میں انوالوڈ ہیں, جب تک سب مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ اور ایک ڈائریکشنل اپروچ نہیں لیں گے, یہ نہیں ہو سکے گا. سر اگر دوسری گیمز کی بات کی جائے, جیسے باقی گیمز, مطلب جس طرح ہم نے ابھی ہاکی کی بات کی, اسی طرح سے باقی گیمز بھی ہیں جس میں ابھی ریسنٹ اولمپکس میں پاکستان نے اچھا پرفارم بھی کیا, اور جبکہ کمپیریٹیولی اگر انڈیا کو ہم لوگ دیکھیں تو انڈیا نے تقریباً ہر کھیل میں وہ انہوں نے ریوائیو کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے ہاکی کو ریوائیو کر لیا, انہوں نے جیولن تھرو میں دیکھا, انہوں نے گولڈ میڈل جیت لیا, اور اسی طرح سے باقی چیزیں. تو جو پاکستان ہے یا پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن ہے وہ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے, اقدامات کیا کر رہی ہے کہ جو باقی اوپر لایا جائے کہ ونٹر اولمپکس ہیں یا جو پیرس اولمپکس پیرس میں ہوں گی, تو اس حوالے سے مطلب ہمیں پریپریشن تو ابھی سے کرنا پڑے گی. سب سے پہلے میں ایک چیز کریکٹ کر دوں, آپ نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا کہا. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا رول سپورٹس ڈیولپمنٹ میں نہیں ہے. یہ ہمارے اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو ریفر کر لیں یا ہمارے رول کو ریفر کر لیں, جو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی جو نیشنل اولمپک کمیٹی کو رول دیتی ہے اس میں سپورٹس ڈیولپمنٹ کیونکہ سپورٹس ڈیولپمنٹ بہت ہی واسٹ اور ایکسپینسو کہہ لیں, اور اس میں بڑا ایٹ دی نیشنل لیول جب تک آپ کا نہیں ہوتا ہے اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ کرنا. تو پہلے تو یہ میں کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جی رسپانسبلٹی for sports development is not that of Pakistan Olympic Association, although کوئی vested interest نے اس کو ریفر اسی طرح کیا گیا ہے کہ جیسے پی او اے کا رول ہے. میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا اس میں کوئی اسپورٹس ڈیولپمنٹ میں رول نہیں ہے. ایڈوائزری یس, گائیڈنس یس, بٹ فزیکل اسپورٹس ڈیولپمنٹ میں ہمارا رول نہیں ہے. آپ یہ پوری دنیا کا سسٹم اگر آپ اسٹڈی کر لیں, کسی نیشنل اولمپک کمیٹی کا سنگل ہینڈڈ نہیں ہوتا ہے یہ رول کرنا, یہ ہمیشہ نیشنل لیول پہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ریفر کیا کہ جی انڈیا کے اس نے چوپڑا نے گولڈ میڈل جیتا, وہ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ جی اس کے اوپر انویسٹمنٹ کتنی کی گئی ہے اور کس نے کی ہے. 7-8-9 کروڑ تو صرف ایک ہی ایتھلیٹ کے اوپر انہوں نے خرچ کیے ہیں. کتنے جیولنز اس نے استعمال کی ہیں, 100 سے اوپر جیولنز اس نے استعمال کی ہیں. جیولنگ مشین اس کے لیے اسپیشلی لی گئی تھی. تقریباً 1 سال وہ یورپ میں رہا ہے انڈر دا بیسٹ یورپین کوچ, انڈر دا بیسٹ یورپین فزیوتھراپسٹ, اور وہاں سے ڈائریکٹ فلائی کر کے وہ گیا تھا ٹو فار دی اولمپک گیمز. تو یہ ایفرٹ ہوتی ہے, یہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک جیتنا ہے تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ریٹرن آئے گی. آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے چلایا, اولمپکس ایسوسی ایشن کو چلا بھی رہے ہیں. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, نیرج چوپڑا نے جیت لیا, لیکن جو ہے ہمارے ارشد تھے جنہوں نے جو جیولن تھرو کے آخری راؤنڈ میں جا کے وہ نہیں میڈل کوئی نہیں جیت سکے. تو کیا وجوہات تھیں, کیوں جو ہے وہ مطلب بالکل اینڈ پہ جا کے جب وہ فنش کرنے والے تھے تو وہ ایک دم سے مطلب ان کا کلیپس کرنا اور پھر جو ہے میڈل ہمارے ہاتھ سے نکل جانا, تو اس کی وجوہات کیا تھیں؟ دیکھیں ایک چیز تو مطلب ارشد سے کریڈٹ لینا وہ آئی تھنک غلط ہوگا. اس نے بہت ہی زبردست پرفارمنس سے میں مطلب ہے کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ اور اس نے جو ابھی تک کام کیا آئی تھنک بہت ڈیولپ تھا. مگر اولمپکس میں جب وہ گیا تو انفارچونیٹلی وہ میرا خیال ہے اپنا پرسنل بیسٹ جو تھا وہ
نہیں دے سکا. اس میں بھی بہت اس میں جو افیکٹ ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے. اور سائیکولوجیکلی وہ کیسے ڈیولپ کرتا ہے کہ جتنے زیادہ, اور یہ میں صرف ایک کھلاڑی کی نہیں بات کر رہا ہوں, آپ کا تعالیٰ طالب تھا وہاں پہ, آپ کے شوٹرز تھے, یہ جب تک ان کو موقع نہیں ملے گا کہ کمپٹیشنز میں جائیں اور کمپیٹ کریں ود دا ورلڈز بیسٹ, تو ان کی ڈیولپمنٹ ایکچولی افیکٹڈ رہے گی. کیونکہ اس فیز سے گزریں گے, کمپٹیٹو فیز سے گزریں گے, تو سائیکولوجیکلی بھی وہ ڈیولپ ہوئیں گے اور ان کو پتہ ہوگا کہ کمپٹیشن میں کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے میں نے کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ. تو ایکسٹینسو, ابھی چوپڑا کی آپ نے بات کی, آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یورپ میں جب وہ تھا اس نے کتنے کمپٹیشنز میں حصہ لیا. تو یہ چیزیں اب ان لوگوں کو جو کمپٹیشنز میں بھیجا گیا, ایک سال میں اگر آپ نے ایک بھیج دیا اس کو تو ہر وقت ان لوگوں کو ایک کمپٹیشن میں کے تھرو ہے نا کمپیٹ کریں, واپس آئیں, اپنی غلطیاں سیدھی کریں, پھر جائیں کمپیٹ کریں, غلطیاں سیدھی کریں. دس از ہاؤ a system progresses. ٹھیک ہے. سید عارف حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن. بات چیت ان سے جاری ہے, آگے بھی جاری رہے گی. کچھ جو ابھی کرنٹلی بلکہ ریسنٹلی کہیں گے جو ہوا, کس طرح سے جو پاکستان کے جو اولمپکس ایتھلیٹس تھے وہ جب واپس آئے تو کافی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کہہ لیں آیا, اور کافی سارا کچھ چلتا رہا, کافی سارے سوالات بھی ان سے پوچھے گئے. وہی سوالات ہم ان سے کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پوسٹ کیا تو کافی سارے سوالات تھے جو ہے جو عوام تھی, جو لوگ تھے, انہوں نے پوچھے کہ آپ یہ سوال کریں, تو ان کی جانب بھی تھوڑا سا آتے ہیں. سر سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ یہ اولمپک سے واپس آئے ایتھلیٹس, تو بہت سارے لوگ یا سوشل میڈیا پہ آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ مطلب اس طرح سے ٹریننگ نہ ہو ملنا کھلاڑیوں کو, یا میڈل نہ جیتنا شاید پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کی ناکامی ہے, یا آپ اس کو ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے, یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک جی. یہ اس کا میں نے تھوڑا سا پہلے ریفرنس آپ کو جیسے دیا کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ بیسکلی ٹو پروموٹ اولمپیزم ان دا کنٹری, اور یہ نہیں ہے کہ اسپورٹس ڈیولپمنٹ میں وہ کرے. ایڈوائز ہم کر سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں, بٹ ڈائریکٹلی اسپورٹ ڈیولپمنٹ جو سبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا, اسپورٹس کو ترقی دینا, وہ ہمیشہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں یہ ہمیشہ گورنمنٹس انویسٹ کرتی ہیں اس میں, اور گورنمنٹس کا جو ریٹرن ہوتا ہے میڈلز جیتنے کا, اس سے ان کی جو پروجیکشن ہوتی ہے, ملک کی جو پروجیکشن ہوتی ہے, اس کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے ٹو پروجیکٹ دی سافٹ پاور آف دا کنٹری. تو پہلے تو یہ بات ہے. سو دوسرا یہ ریفلیکٹ کر دینا کہ جی پی او اے کی رسپانسبلٹی ہے, یہ آئی تھنک نہیں. اس میں بڑا سمپل ہے, کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں مختلف سپورٹس باڈیز کا, سپورٹس بورڈ کا پڑھ لیں, ہمارا پڑھ لیں, اور باقی جو ان کا پڑھ لیں, اور آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ جی رسپانسبلٹی کس کی ہے. اور میرا خیال ہے کافی حد تک اب لوگوں کو سمجھ آ بھی گئی ہے اس کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ سوال تھا کہ جی اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے وغیرہ. تو اس میں تو بہت سارے سسٹمز ہیں. ابھی آج کل اولمپکس پہ جانے کے لیے ڈائریکٹلی, جیسے میں نے شروع میں ریفر کیا نا کہ پہلے بڑے تھوڑے ملک ہوتے تھے تو آپ کی جتنی مرضی ہوتا تھا آپ لوگ بھیج, آپ کے 20 ہاکی کے لوگ چلے گئے تو 4-5 آپ کے ایتھلیٹ چلے گئے تو آپ کا 30-40 کا دستہ چلا گیا. ہاکی جب ختم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک دم صرف 2 لوگ رہ گئے, اور وہ بھی صرف وائلڈ کارڈ کے اوپر. اولمپک سسٹم میں اب یہ ہے کہ آپ کو پہلے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. ابھی ہاکی نے جو نہیں کیا اسے کیونکہ آپ کوالیفائی نہیں کر سکے, تو آپ کو پہلے انڈیویجولی اگر آپ کی ایونٹس ہیں تو اس میں پہلے آپ کو کوالیفائی کرنا. کوالیفائی کیسے ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں آپ کے کوالیفائنگ راؤنڈز چلتے ہیں, اس میں آپ کو ایک پوزیشن پہ آنا پڑتا ہے, نمبر آف پوائنٹس آپ کو گین کرنے پڑتے ہیں, اور صرف کوالیفائنگ راؤنڈ نہیں, اس میں آپ کو ایڈوانٹیج اس وقت ملتا ہے کہ جب آپ پورا سال جتنے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں تو آپ کے پوائنٹس آپ کو ملتے رہیں گے, اور اس پوائنٹس میں جب آپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں جائیں گے وہ آپ کو ہیلپ کریں گے. تو یہ ایک مین چیز ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے, ہمارے جو کھلاڑی گئے تھے, کتنے لوگوں نے کو موقع ملا ہے کہ وہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں جا بھی سکیں,
جہاز کا کرایہ تک تو ان کے بیچاروں کے پاس ہوتا نہیں ہے. جی بالکل. تو وہ کہاں سے جا کے وہ کمپیٹ کریں گے, کیسے؟ تو یہ کون کرے گا؟ اب یہ آپ کے ویوز دیکھ رہے ہیں, یہ خود ہی جواب دے دیں کہ کیسے اس کو انکریج کیا. دوسری چیز, یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ آپ کے 5 یا 6 لڑکے انفیکٹ اولمپکس کے لیے کوالیفائی کیا انہوں نے. دیٹ مینس انہوں نے کمپیٹ کیا اور ایک لیول پہ آئے. اس 6 میں نے طلعت طالب کو بھی شامل کیا کہ انڈائریکٹلی کوالیفیکیشن اس کی انفیکٹ ہو گئی تھی, کیونکہ اس کی جو رینکنگ تھی اس میں بڑا اچھا اس نے پرفارم کیا تھا, تو اس کی بھی ہوگی. تو پہلی دفعہ ہے ہسٹری میں کہ آپ کے لوگ کوالیفائی کر کے گئے اور اوپر سے کہتے ہیں پرفارمنس نہیں ٹھیک تھی کھلاڑیوں کی. جی یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اچھا, اگر بات کی جائے سپورٹس کی اوور آل, اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی ہمارے ہاں فیڈرل سپورٹس بورڈ نہیں ہے, بلکہ اس کو جو بین الصوبائی رابطہ کمیٹی ہے اس کے حوالے کر دیا. لیکن سپورٹس ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس کو چلانا پڑتا ہے, جس کو رن کرنے کے لیے, لیکن اس کو دے دینا ایک کمیٹی کے سپورٹ کر دینا, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک جو ہے ایک ہونی چاہیے تھا, ایک بورڈ ہونا چاہیے تھا فیڈرل جو ہے سپورٹس بورڈ؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ کا جو سپورٹس بورڈ ہونا چاہیے نا, وہ ایک بہت تھرلی پروفیشنل لوگ. اور پروفیشنل سے پلیز میں یہ کوالیفائی کرنا چاہتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے ایتھلیٹ رہا ہوئے وہ آئے تو وہ آپ پروفیشنل بورڈ کہیں گے. آج کل اس میں بہت اور چیزیں, پروفیشنل ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے, پروفیشنل مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے, اور آپ نے بہت اور چیزیں اس کے ساتھ ساتھ کرنی ہے. تو ایک تو وہ بورڈ. جہاں تک آپ نے بات کیا کہ صوبوں کو چلے گئے, اس میں اب ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جی صوبوں کو تو ہمیشہ سے آپ کی جو گراس روٹ لیول پہ گیمز ہوتی تھیں اسکولوں کی اور اس کی, وہ ہمیشہ سے ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور یونین لیول پہ سپورٹس ہوتے تھے آپ کے جو چلتے تھے. تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ایز سچ ہو گیا. پالیسی میکنگ اور ایلیٹ ڈیولپمنٹ ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. جب آپ ایلیٹ ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیس سے آپ کو بچے ملے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ایٹ اے سرٹن ایج. یہ نہیں کہ 30 سال کے بعد آپ نے دیکھا جی یہ تو بڑا اچھا کھلاڑی ہے, اس کو آپ نے لی. آپ نے ایٹ این اپروپریٹ اس کو دیکھا, آئیڈینٹیفائی کیا, اور اس کو آپ نے ٹرین کرنا شروع کیا فار ایلیٹ ڈیولپمنٹ. اور لانگ ٹرم یہ بڑی لمبی کہانیاں ہیں اس کی. لانگ ٹرم ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ وہ کہتے ہیں 10,000 آورز, 10 سال کی ڈیولپمنٹ, پھر جا کے آپ کا ایتھلیٹ بنتا ہے. تو یہ کہنا کہ ایک بچہ کوئی بھاگ رہا ہوگا, آپ پڑھتے ہوں گے کہ جی اس نے ایک بچے نے 50 موٹر سائیکلوں کے کراس کر گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ان کو ٹرائی بھی کیا گیا, بٹ کیونکہ وہ اس کی ایج بھی نہیں ہے اور اس کی وہ جو ڈیولپمنٹ ایکچولی ہونی چاہیے فرام دی گراس روٹ, بیسکلی تو اس کی ڈیولپمنٹ بچے ایز اے بچہ جب ہوتا ہے اس کی شروع ہو جاتی ہے. مینٹل اس کی کوگنیٹیو اس کی موٹر سکلز ڈیولپ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سسٹم ابھی بھی ہے. اس سسٹم کو میشن کرنا ہے, بنانا ہے, اور آپ نے ایک سسٹم بنانا ہے کہ تمام پروونسز سے آپ کے پاس ایلیٹ آئیں, اور ایلیٹ ایتھلیٹس کو پھر آپ ٹرین کریں سائنٹیفکلی, ٹیکنیکلی, بالکل ہائیسٹ آف سٹینڈرڈز. اچھا سر, اگر ہمارے ہاں ویسے بھی اگر بات کی جائے یا ہم دیکھیں اگر سپورٹس میں دیکھ لیں, ویسے اگر پروفیشنلزم کی بات کی جائے تو یا ڈسپلن کی بات کی جائے تو یقیناً پاکستان آرمی جس طرح جو ہے وہ اس ڈیفنس کے اندر یا جس طرح ملک کی حفاظت کر رہی ہے, اسی طرح سے ان کا جو ڈسپلن ہے یا جو پروفیشنلزم ہے وہ بھی اسی لیول کا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان آرمی جس طرح ایونٹس بھی کروا رہی ہے, کچھ پاکستان آرمی نے ابھی ریسنٹ میں کافی سارے ایونٹس بھی کروائے ہیں, تو اس طرح سے جو ہمارے کوچز ہیں یا جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے ان کی کوآرڈینیشن ہو پاکستان آرمی کے ساتھ, یا اس طرح سے جو ہے وہ ان کو ٹرین کیا جائے, جیسے ابھی آپ نے کہا پروفیشنل لیول کی بات کی, تو ہمارے جو نیچے کے لوگ ہیں یا جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کو انڈر پاکستان آرمی جو ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی کوآرڈینیشن ہو جس کو لے کے جو ہے وہ چلیں اور اس کو جو ہے وہ مطلب ایک اچھے طریقے سے وہ ڈیلیور کر سکیں, وہاں سے سیکھیں اور سیکھ کے پھر اپنی فیلڈ میں اس کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکیں. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, بٹ اب یہ جہاں تک ایتھلیٹس کا تعلق ہے, اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آرمی کی ابھی بھی جتنی آپ کی نیشنل ٹیمیں وغیرہ ہوتی ہیں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان آرمی کی. اور باقی
ڈپارٹمنٹس کی بھی اس میں ہے, ان سے میں کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا. وابدہ ہے, انہوں نے بہت انویسٹ کیا ہے ان دی ڈیولپمنٹ آف اسپورٹس, ان کی ایتھلیٹس کی ڈیولپمنٹ پہ. مگر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے نیشنل لیول تک تو ایک وہ کر لیا, اب واٹ نیکسٹ میں جب ہوتا ہے, آپ نے بچوں کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا, بچوں کو آپ نے ایک گرومنگ سسٹم ایک بنایا, ان کی اسپورٹس ڈیولپمنٹ پہ کیا, اور اس میں پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جائیں, وہ حصہ لیں, وہاں پہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت اچھے قریبی ملک ہیں جو ہمیں اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں, جن کے ساتھ ہم نے ایم او یوز سائن کیے ہوئے. تو ہم ایم او یوز سائن کرنے ہم یہی ہے جی آپ آئیں, بات ہمیں ہیلپ کریں. ابھی چائنا نے فار ایگزامپل اسلام آباد کا جو سابقہ اسٹیڈیم ہے وہ اسی زمانے سے چل رہا ہے. تو مطلب ایک پورا سسٹم آف اسپورٹس ڈیولپمنٹ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, اور اس میں بڑی سائنٹیفکلی اور اسٹریٹجکلی آپ نے موو کرنا ہے, اور آپ نے ایک ڈائریکشن لینا ہے. دوسری چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, آپ اگر کہیں گے کہ جی 40 کے 40 گیموں میں آپ کے میڈلز آ جائیں, بڑا مشکل ہوگا, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا پوٹینشیل کدھر ہے, آپ کدھر ڈیولپ کر سکتے ہیں, زیادہ زور دیں تو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. بس جتنا ہم ڈیلے کریں گے ہمارے لیے اتنا پرابلم ہوتا جائے گا, کیونکہ اب جیسے آپ نے ریسلنگ کی بات کی, اب ریسلنگ میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں, ایران جو ہے, یہ بہت آگے نکل گئے ہیں. بالکل. تو یہ کہنا کہ جی ہماری یہ گراس روٹ کی لیول ہے تو ہمیں ورلڈ چیمپئن ہونا چاہیے, مشکل ہو گیا. تو آپ کو اب وہ کمپیٹ کرنا ہے, آپ کو سسٹم بنانا ہے, اور پھر آپ نے آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے, سید عارف حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات چیت ان سے جاری ہے, اور ابھی کچھ سوال اور بھی ہیں. یہاں پہ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, واپس آتے ہیں اور ان سے مزید جو ہے وہ سوالات, وہ ان کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک جی. سید عارف حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن. بات چیت ان سے جاری ہے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, آگے ونٹر اولمپکس آ رہی ہیں سر, تو پاکستان کی اسپیشلی پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن نے کیا تیاری کر رکھی ہے, کیونکہ ایتھلیٹس جائیں گے ہمارے وہاں پہ, اور آف کورس ایک بڑا ایونٹ ہے, تو کیا ہم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہی پھر سے میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی اتنی اس میں نہیں ہے جتنا فیڈریشن کی تیاری ہے. تو جہاں تک ونٹر اولمپکس کا تعلق ہے, اس میں ہمارے 3 بچے ابھی تک کوالیفائی, ہو سکتا ہے 1-2 اور شاید ہو جائیں کوالیفائی. تو اس میں کریم ہے, وہ پہلے جا چکا ہے, آپ کو اس کا پتہ ہی ہوگا, جائنٹ شیلولوم میں وہ حصہ لے رہا ہے. اور دوسری ایک بچی ہے میاں فریڈ وائلر, جو کہ آج کل سوئٹزرلینڈ میں ہے, اور سوئٹزرلینڈ میں ہی اپنی ٹریننگ کر رہی ہے. اور عالم ہے جو کہ ایلپائن کراس کنٹری میں حصہ لے رہا ہے. یہ جو 2 لڑکے ہیں یہ دونوں نلتر کے ہیں, اور گلگت بلتستان کے. سو وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل قسم کے ایتھلیٹس ہیں اس ایریا کے. بٹ یہ میں یہاں پہ کہوں گا کہ فیڈریشن نے بڑی ان کے ساتھ محنت کی ہے, بہت کام کیا, اور اسپیشلی ونٹر سپورٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہے, فیڈریشن بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے, اور اسی وجہ سے یہ لوگ اب کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو کیونکہ یہ نئی ہے, اب اگین یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ گولڈ میڈل لے کے آ جائیں گے, یہ نہیں. بٹ یہ بہت اچھے لڑکے ہیں کہ آن اے گڈ ڈے دے کین پرفارم ویری ویل. تو انشاءاللہ اچھی پرفارمنس ہوگی. تو سر سیف گیمز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں آپ. سیف گیمز انفارچونیٹلی اس کی ابھی تک جہاں تک ہم نے ایکچولی تو یہ اگلے سال کرانی تھی, بٹ 2023 میں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو پریزنٹیشن دی تھی, اس میں فیبرری مارچ 2023 میں ہم نے یہ انفیکٹ پلان کیا تھا, اور ہم نے باقی ملکوں کو بھی انفارم اسی طریقے سے کر دیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی وہ آرگنائزنگ کمیٹی منسٹری نے بنا دی ہے, جس میں اسٹیئرنگ کمیٹی بھی بن گئی ہے, آرگنائزنگ کمیٹی بھی بن گئی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک کام اس کے اوپر سے شروع نہیں ہوا. اور یہ مجھے تو صرف یہ فکر ہے کہ کیونکہ آپ یہ اس قسم کی جو گیمز ہوتی ہیں یہ 6-8 مہینے یا سال کے اندر تیاری کرنا ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے, 2 سال کم سے کم آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم نے جو اس میں وینیوز ریکمینڈ کیے تھے وہ تھے سیالکوٹ, گجرانوالہ, فیصل آباد اور لاہور. سیالکوٹ
فٹ بال کا آپ کا پوری دنیا میں ہمیں اس آپ مانا کا جاتا ہے، سینٹر بالکل ہے آپ کا اسپورٹس کا, آپ کی گڈ ساری وہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہیں. فٹ بال آپ کا وہاں کا جو ہے وہ پوری دنیا میں ورلڈ کپ میں استعمال ہوتا ہے, مگر انفارچونیٹلی ابھی وہاں پہ آپ کے پاس ایک اسٹیڈیم نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ انٹرنیشنل میچز کرا سکیں. تو یہ ایک ریزن تھا, اور یہاں پہ سیالکوٹ کے لوگوں نے بڑا اگین ایک وہ دکھایا جذبہ, اور جیسے انہوں نے کہا جیسے ہم نے ایئرپورٹ ڈیولپ کیا اسی طرح ہم آپ کو اسٹیڈیم بنا کے دیں گے انٹرنیشنل قسم کا, وہ بیس بن جائے گا فار فیوچر تھنگ. بٹ انفارچونیٹلی میں شاید ابھی کچھ تھنکنگ شاید چینج ہو رہی ہے, ہماری نہیں بٹ آرگنائزنگ کمیٹی کی. تو آئی ہوپ سیالکوٹ رہے. دوسرا گجرانوالہ گڑھ ہے آپ کا ریسلنگ کا. اگر آپ گجرانوالہ میں بھی 2-3 ہالز اور سینٹرز بنا دیں, آپ دیکھیے گا آپ کی ریسلنگ کس طرح سے اٹھتی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. یہ وہ بیس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جینیس کلسٹر, کہ یہاں سے یہ جینیسز ڈیولپ کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو دیکھا داکھی یہ نکلتے ہیں. فیصل آباد اسی طرح, فیصل آباد ایک بیس ہے آپ کا, وہاں پہ ہاکی ہو سکتی ہے, باقی اور گیمیں ہو سکتی ہیں, ہینڈ بال کا ہوم ہے وہاں پہ, اور وہاں سے آپ کو, اور یہ تینوں جگہوں پہ اسپانسرشپ آپ کو بہت مل سکتی ہے. تو یہاں پہ آپ کی گیمز جو ہیں تقریباً اسپانسرڈ ساری ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں تھیں. لاہور آف کورس بیس ہے, یہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. تو یہ سب ہم نے کوآرڈینیٹ تو ہو گیا تھا, بٹ ابھی آرگنائزنگ کمیٹی کی طرف سے ابھی تک کوئی انسٹرکشنز ہمیں نہیں آئے ہیں. تو جو سیکٹری آئی پی سی ہیں وہ ہیں آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین, تو اب وہاں سے جب آئے گی تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں. سر باکسنگ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. باکسنگ میں اگر دیکھا جائے ابھی ریسنٹ میں ہمارے پاس کچھ اچھے باکسرز آئے, محمد وسیم ہیں, ابھی ریسنٹ میں عثمان وزیر ہیں, آصف ہزارہ ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایک نے مڈل ایسٹ چیمپئن شپ جو ہے وہ جیتی ہے. تو جو باکسنگ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اور وسیم نے بلکہ اناؤنس بھی کر رکھا ہے کہ وہ کوشش کریں گے اور کوالیفائی کریں گے پروفیشنل باکسنگ سے. وہ انہوں نے کہا کہ امیچر باکسنگ میں وہ آنا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے ابھی 3 مہینے کا بریک بھی لیا ہے, اور انہوں نے مطلب عزم ہی کہہ سکتے ہیں کہ عزم کا اعادہ کیا ہے کہ جو پیرس اولمپکس ہیں ان میں وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے. تو ان کو اگر مطلب جیسے انہوں نے کر لیا, ایک ارادہ کر لیا, تو ہم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو فائنانسز ہیں ان کے کافی ایشوز ہیں. تو ان کو اگر مطلب ان کے جو مسائل ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جو آگے آ سکتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ اقدامات یا کچھ آپ کہنا چاہیں؟ میں ضرور جی, باکسنگ میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ بہت پوٹینشیل ہے, اور وسیم ماشاءاللہ پوری دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور وسیم کی جذبے کی بھی میں داد دیتا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ جی میں 3 مہینے کا گیپ لے کے, شاید یہ ایک کوئی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ پروفیشنل, کیونکہ ویسے بھی پروفیشنلز اب حصہ لے سکتے ہیں, بٹ وہ کوئی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے اسپیس دینے کی. تو یہ بہت بڑا جذبہ ہے جس کی میں ان کو ریئلی آئی کانگریچولیٹ ہم آن دس. بہت ہی اچھا انہوں نے. اب ان کے آنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے آنے سے فائدہ یہ ہوگا, ایک تو وسیم کی اپنی ایکسپرٹیز اور پروفیشنلزم اور وہ جس طریقے سے وہ ہے, بٹ وسیم کے یہاں پہ آنے سے جو باقی باکسرز ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا, کہ اس کو دیکھیں گے, وسیم ان کو گائیڈ کر سکے گا, کوچ کر سکے گا وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک یہ کمینڈیبل. وسیم کو ونس اگین میں تھینک یو کہتا ہوں کہ اس نے یہ اسٹیپ اور سوچا اور یہاں پہ آ رہا ہے. باکسنگ فیڈریشن پورا کوشش کر رہی ہے, اور انہوں نے بھی وسیم کو بڑا انکریج کیا ہے کہ جی آپ آئیں اور پاکستان باکسنگ کی مدد کریں. مگر اگین وسیم آئے گا, اس کو جب تک ریسورسز اور فیسلٹیز نہ پرووائڈ کی جائیں, اس کو کوچز اور یہ ساری چیزیں نہ پرووائڈ کی جائیں, تو کوئی جادو کا ڈنڈا تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ جی وہ میڈل جیت جائے گا. اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور انویسٹمنٹ آپ کریں گے تو, اور ابھی بہت کم ٹائم رہ گیا ہے جی, 3 سال تقریباً رہ گئے جی, تو اگر آپ نے کرنا ہے کچھ تو ابھی کریں, ورنہ پھر چھوڑ دیں. اس بار بھی یہی ہوگا کہ اولمپکس میں جائیں گے, بغیر پرفارمنس کے آ جائیں گے, پھر لوگوں کو ایک دم سے ہوش آئے گا, وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو یہ کیا نہ ہوا, پھر شور مچے گا, اور 2 مہینے بعد پھر سب سو جائیں گے. تو سر ایک تلخ سوال کہہ لیں یا ایک کڑوا سوال کہہ لیں کہ جو ابھی آپ پاکستان اولمپک کے پریزیڈنٹ ہیں, اور آپ مطلب آپ نے فنڈز کی بھی بات کی, تو آپ کئی سالوں سے آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کے, تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں جو ہے وہ مطلب چیزوں کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ کیوں نہیں ہو رہا اور کیسے ہوگا؟ کیوں نہیں ہو رہا اس کا تو جواب آپ کے سامنے ہے.
कि जिनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिनका इंटरेस्ट होना चाहिए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पे। और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सिर्फ ये मेडल जीतना नहीं है, स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ये तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से है कि आप अगर स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो जो स्पोर्टिंग सेक्टर है वो आपको आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDGs जिसको कहते हैं, जो UN के हैं, जिसकी आपने रिपोर्ट देनी है कुछ साल बाद कि जी हमने अकम्प्लिश कर लिए हैं, वो आपको उसमें मदद करेगा, यूथ डेवलपमेंट में, पॉवर्टी एलिविएशन वगैरह वगैरह में आपको। तो स्पोर्ट्स को हमें उस साइड से भी देखना चाहिए कि जी किस साइड से हम इसमें इस्तेमाल करें ताकि हमारे बच्चे, यहाँ बात आ जाती है कि न्यूट्रिशन है, स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, फलाना हो रहा है, दिमाग का, तो फिजिकल डेवलपमेंट ही जब आपकी नहीं हो रही है और 40% आपके बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं, तो आपको बड़े सीरियसली सोचना है कि इसके लिए फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर यूथ कैसी कराई जाए। दूसरे आ जाते हैं, जहाँ तक मैंने आपको इसीलिए शुरू में भी क्लियर किया कि बड़ा आसान है, आप वेबसाइट पे जाएं कि किसकी क्या जवाबदारी है और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसने क्या करना है। और जब तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आई थिंक वी आर डूइंग अ डिससर्विस टू द यूथ ऑफ आवर कंट्री। सर, क्या पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन अब सही ट्रैक पे है, या जिस तरह वो काम कर रही है, क्या इस तरह इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें अगर मिलते हैं तो कब तक जाके मिलेंगे? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हमेशा से सही ट्रैक पे थी और सही ट्रैक पे इस तरह से थी कि जो उनका मैंडेट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनसे वो बिल्कुल क्लियर। आप अभी देखें, हमने एम्पावरमेंट ऑफ एथलीट्स, अभी हमने एक नेशनल सेमिनार कराया है, पूरे मुल्क से एथलीट्स आए, आप एथलीट से फीडबैक ले लें, उससे पहले हमने किया। सो इंटरनेशनली भी जो हम काम अभी कर रहे हैं, एक्नॉलेज हो रहा है कि जी ये बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी है एजुकेशन ऑफ अगेन एजुकेशन ऑफ एथलीट्स, कि जी भाई डोपिंग मत करो, ये नहीं करो, ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है वगैरह। बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन में है, सोशल सेक्टर के अंदर है, एनवायरनमेंट के ऊपर है, वो हम अपना काम 100% कर रहे हैं और ये एक्नॉलेज हो रहा है एट द इंटरनेशनल लेवल। जहाँ तक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का ताल है कि इसमें आपने मेडल्स जो लाने हैं, ये जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ी डीप और एक वो स्टडी आपको सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि जी हम मेडल्स के लिए जो जा रहे हैं तो वो क्या सिस्टम होना चाहिए और सिस्टम में किसका क्या रोल है। जब तक आप नेशनली इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद आरिफ हसन हमारे साथ मौजूद थे, सदर पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन, और आपने भी जो सवालात दिए उसके भी सवालात हमने इनसे किए और इन्होंने जवाब दिए। और उम्मीद करता हूँ, बल्कि कहना ये चाहता हूँ क्लोजिंग से पहले, प्रोग्राम खत्म होने से पहले, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वैसी होती नहीं है जिस तरह नज़र आ रही होती हैं। तो सवालों के जवाब आपको मिल गए। फर्दर अगर कोई सवाल हो या कुछ और पूछना चाहें तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है वो ट्वीट कर सकते हैं, कुछ भी तो आप फर्दर भी पूछ सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए।